السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ ہو میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولس پر۔ تو اچھا، کتنا مزے کا لگا ہے ناولس پر۔ اچھا، تو باقی کی باتیں ہم اگنور کرتے ہیں۔ تو میں نے جیسا کہ اچھا ایپیسوڈ تھوڑی سی دھندلی وندلی آئے گی، کیونکہ مطلب آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اسکرین پہ بالکل کلیئر نہیں ہے، کیونکہ میرا وائی فائی نہایت ہی قسم کا سلو چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، میری چپڑ چپڑ کو اگنور کرتے ہیں۔ تو ایپیسوڈ چھوٹی سی ہے، میں تم لوگوں کو بتا دوں، لیکن مزے کی ہے، تم لوگوں کو اچھا لگے گا پڑھنے کے بعد۔ اتنا اچھا نہیں لگے گا کیونکہ کچھ ایپیسوڈس ہوتی ہیں مطلب کہ ٹھیک ہے، تو تم لوگ اس کو پڑھو۔ اور اس ایپیسوڈ پہ 1K ویوز آئے یا پھر 500، ٹھیک ہے، تو پھر میں پوسٹ کروں گی، اور مطلب اگلی ایپیسوڈ نہیں تو میں نے سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ میں جلدی ایپیسوڈز پوسٹ کر دیا کروں گی، مطلب روز پوسٹ کر دیا کروں گی۔ اگر زیادہ زیادہ ویوز آیا کریں گے تو انشاءاللہ میں روز ایپیسوڈ پوسٹ کیا کروں گی، اور اگر زیادہ ویوز نہیں آئیں گے تو پھر میرے سے امید ہی نہ کرو تم لوگ کہ میں روز ایپیسوڈ پوسٹ کیا کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو اپنی بات کی مطلب اپنی چپڑ چپڑ آخر میں کرتے ہیں، اب تم لوگ پڑھو۔ قاسم اس وقت اپنے گھر میں تیار ہو رہا تھا ہیر کے گھر جانے کے لیے۔ وہ اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا اور اپنے ہاتھ میں ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھا کر کوئی گھڑی پہن رہا تھا۔ پھر اس نے ٹیبل پر پڑے پرفیوم کی قطار میں سے ایک پرفیوم اٹھا کر خود پر لگایا۔ خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ آخری نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ بالوں کو اس نے جل سے سیٹ کر رکھا تھا، سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ یہ وہ قاسم خان لگتا ہی نہیں تھا جو رات کے اندھیرے میں موٹر سائیکل پر ایک انسان کا قتل کر کے آیا تھا، وہ بھی ملیشیا میں، اور اپنے ہی ہوٹل کی بلڈنگ سے ایک لڑکی کو دھکا دے کر اس نے اس کی جان لے لی تھی۔ قاسم، آ بھی جاؤ باہر، کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بابا کی آواز آئی تو وہ فوراً سے نکلا تھا۔ جی بس آ گیا، چلو نکالو اب گاڑی۔ جی آ جائیں آپ لوگ، میں نکالتا ہوں گاڑی۔ قاسم باہر کی طرف جاتے ہوئے بولا تو اس کے ماں باپ بھی اس کے پیچھے ہی چل پڑے۔ لاہور، دھوکے بازوں کا خوبصورت شہر۔ یہ لاہور DHA ہیون ہوٹل کے کسی کمرے کا منظر تھا۔ یوسف یاسر کے ساتھ کمرے میں بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ ان کے سامنے ارسلان کھڑا تھا، جس کا نمبر کچھ دیر پہلے یاسر نے ٹریس کروایا تھا، اور پتہ چلا تھا کہ آج کل وہ یہاں پر ہی رہتا ہے۔ یوسف ارسلان کے سامنے بیٹھا کافی کا گھونٹ لیتا بولا، تو اب تم بتاؤ گے کہ وہ لڑکی کہاں پر ہے؟ میں نہیں جانتا، ارسلان نے مختصر جواب دیا۔ دیکھو مانا میں تمہارا کزن ہوں، لیکن میں ایک پولیس آفیسر بھی ہوں۔ تم مجھے پاگل نہیں بنا سکتے ارسلان۔ تم لاہور میں رہ رہے ہو، مطلب تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری سابقہ بیوی کہاں پر ہے، اور اگر تمہیں نہیں پتہ تو یقیناً تم اس کو ہی ڈھونڈنے کے لیے یہاں پر آئے ہو۔ تمہیں تھوڑی بہت تو انفارمیشن ضرور ہوگی وہ کہاں پر ہے۔ وہ امریکہ واپس نہیں گئی، مطلب وہ یہیں پر ہے، اور تم یہ بات جانتے ہو، وہ الگ بات ہے تم بتانا نہیں چاہتے، ہم پتہ لگوا لیں گے۔ دیکھو یوسف، یہ میرا اور اس لڑکی کا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ بہتر ہوگا تم بیچ میں نہ پڑو۔ یہ صرف تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی مسئلہ ہے، اور تمہارے گھر والے میرے بھی کچھ لگتے ہیں، مجھے ان کا احساس ہے۔ اچھا، تو یہ احساس اس وقت کہاں تھا جب وہ اکیلے پڑ گئے تھے؟ تب تم کہاں پر تھے جب میں نے انہیں تنہا چھوڑا تھا؟ آج یہ احساس ایک دم سے جاگ اٹھے ہیں؟ کہیں تم اس لڑکی سے وہ ساری جائیداد ہتھیا کر بھاگنا تو نہیں چاہتے؟ ارسلان بولا تو اب کی بار یاسر نے اس کی بات کو روکا۔ تمہاری طرح گرے ہوئے نہیں ہیں ہمارے سر، کم سے کم تمہاری طرح بغیرت تو نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کی پوری زندگی کی جمع پونجی اپنے عشق میں کسی لڑکی کے نام کر دیں۔ یاسر کے اس طرح بولنے پر ارسلان کو خاموش ہونا پڑا۔ دیکھو ارسلان، اگر تمہیں پتہ ہے کہ وہ لڑکی کہاں پر ہے یا وہ کہاں پر چھپی ہوئی ہے تو تم ہمیں بتا دو، یقین مانو تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور اگر تم نے نہیں بتایا تو ہمیں اور بھی طریقے آتے ہیں تم سے اس کا پتہ لگوانے کے لیے۔ بہتر ہوگا کہ ہم بیٹھ کر یہ معاملہ حل کریں۔ تم رشتہ دار ہو اس لیے زور آزمائی نہیں کر رہا۔ وہ یہاں DHA میں ہی ہے، اس نے کوئی چھوٹا سا اپارٹمنٹ لیا ہوا ہے کرائے پر۔ میرا ایک دوست ہے، اس کے بہت سورسز ہیں، وہ آرام سے پتہ لگوا کے دے سکتا تھا، مجھے پتہ ہے اس کا ایڈریس۔ تو چلو پھر
تو چلو پھر کب جا رہے ہیں ہم وہاں پر؟ یوسف کافی کا آخری گھونٹ لیتا ہوا بولا تھا۔ فی الحال تو نہیں جا رہے، کیونکہ خبر ملی ہے کہ وہ اس وقت گھر پر نہیں ہوگی۔ اگر ہم اسے پکڑ اگر ہم اسے پکڑ پائے تو ٹھیک، نہیں تو یہ آخری موقع ہے۔ وہ کل صبح کی فلائٹ سے امریکہ جا رہی ہے۔ اگر ہم اسے ابھی نہیں پکڑ پائے تو مطلب میں بابا کی پوری جائیداد کھو دوں گا۔ ایسے کیسے نہیں پکڑ سکیں گے؟ مجھے بھی یوسف ملک کہتے ہیں۔ اس کے حلق سے تایا جان کے سارے پیسے نہ نکال لیے تو کہنا۔ اچھا، اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے وہ گھر کے پیپر دے دے گی اور یہ بھی بتا دے گی کہ اس نے سارے پیسے کہاں چھپا رکھے ہیں؟ وہ ایسی نہیں ہے۔ ویسے میں تمہیں سیدھا سادہ ستھرا ہوا پولیس آفیسر لگتا ہوں نا ارسلان؟ یوسف ارسلان کو باغور دیکھتے ہوئے بولا۔ ارسلان نے محض اس بات میں گردن ہلا دی۔ لیکن میں بھی ایسا نہیں ہوں جیسا نظر آتا ہوں۔ اور ایک بات تایا جان نے تایا جان نے بتایا تھا کہ وہ گھر اس لڑکی نے کسی اور کو بیچ دیا ہے، اور ابھی تم کہہ رہے ہو کہ وہ گھر کے پیپر اس کے پاس ہیں۔ نہیں، اس نے نہیں بیچے۔ اس نے میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا اور میں نے بابا کو وہی بتا دیا۔ دوبارہ کبھی موقع ہی نہیں ملا بابا کو سچ بتانے کا۔ انہوں نے کبھی اپنے گھر داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ لازمی سی بات ہے، تمہاری غلطی بھی تو اتنی بڑی تھی۔ خیر، ابھی کے لیے ہم چلتے ہیں، ہماری نظر رہے گی تم پر۔ تم نے اگر بھاگنے کی کوشش کی یا اس لڑکی کو بچانے کی کوشش کی تو چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں بھی۔ یوسف اور یاسر کمرے سے باہر نکلنے لگے تو ارسلان بول اٹھا۔ تو تم اس ساری جائیداد کا کیا کرو گے یوسف؟ کیا کرنا ہے؟ تایا جان کو واپس کر دوں گا۔ اور میرا کیا ہوگا اس کے بعد؟ میں کیا کروں گا؟ بابا مجھے گھر کے اندر دوبارہ داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ تو میں نہیں جانتا۔ تمہاری غلطی ہے۔ تم ان سے معافی مانگو گے تو شاید وہ تمہیں معاف کر دے، لیکن تمہاری وجہ سے جو ان کی حالت ہوئی ہے، قسم سے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ تم جیسا گھٹیا آدمی ان کا بیٹا ہے۔ یوسف کہتا ہوا باہر کی طرف نکل گیا تھا، اور لازمی سی بات ہے، جہاں یوسف وہاں یاسر۔ سر جی، اگر یہ جو لڑکا ہے ارسلان، اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو کیا کریں گے؟ بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اور یاسر، شام تک کی بات ہے، تم CCTV روم میں جاؤ اور وہاں جا کر سیکیورٹی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اور ارسلان کے کمرے میں نظر رکھو۔ ذرا سی کوئی گڑبڑ لگے تو مجھے آ کر بتانا۔ بس شام تک کا وقت ہے، 4 تو ویسے ہی بج رہے ہیں، یوسف نے اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سر جی، یاسر کہتا ہوا قدم آگے بڑھا گیا۔ یہ رات 9 بجے کا وقت تھا۔ جب قاسم خان اور اس کے امی ابو کامران خان کے گھر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ کامران خان نے بڑی گرم جوشی سے قاسم کو اور آدم خان کو گلے لگایا تھا، اور پھر ان کو ساتھ لے کر ہی اندر داخل ہوئے تھے۔ پھر ان کو لاؤنج میں بٹھایا۔ دلاور خان باہر ہی صوفے پر بیٹھا تھا، ان کو آتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ پھر باری باری ان دونوں کو گلے لگایا، حال احوال کے بعد وہ بیٹھ گئے تھے۔ ہیر کے امی ابو نے سامنے پڑے ٹیبل کو چائے کے کپوں سے سجا دیا تھا۔ ہیر کی امی نے سامنے پڑے ٹیبل کو چائے کے کپوں سے سجا دیا تھا، اور بھی بہت چیزیں رکھی گئی تھیں۔ اچھا، تو اب تفصیل سے بتاؤ، کیا ہوا تھا قاسم ہوٹل میں؟ کامران خان نے پریشانی سے واقعہ جاننے کی کوشش کی تو قاسم ذرا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ٹیبل سے چائے کا کپ اٹھایا اور پہلا گھونٹ بھرا۔ وہ اس وقت انتہا کا پرکشش لگ رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں انکل، ایک لڑکی کا قتل ہو گیا تھا، ہمارے ہوٹل کی ٹیرس سے گر کر نیچے مری تھی وہ۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا یہ کیسے ہوا تھا۔ میں نے ہی پولیس والوں کو فون کر کے بتایا تھا کہ اس لڑکی کے گھر والے بھی بہت پریشان تھے۔ وہ لڑکی کا باپ تو بول رہا تھا کہ وہ لڑکی ہی گھر کا خرچہ چلاتی تھی۔ میں نے بھی پھر بول دیا کہ کوئی بات نہیں، میں اس لڑکی کی تنخواہ ہر مہینے بھیجتا رہوں گا۔ یہ تو بہت اچھا کیا تم نے قاسم، کامران خان نے اس کو داد دی تھی۔ تب ہی ریحان اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ ان کو سامنے بیٹھا دیکھ کر وہ ان تک آیا، ہلکا پھلکا سا حال احوال پوچھا اور پھر وہیں پر بیٹھ گیا۔ اس کو بھی ہیر خان کی طرح ان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو بس اپنے بابا کے دوست کی وجہ سے بیٹھا تھا۔ البتہ قاسم کی اور اس کی ہلکی پھلکی ہی بات چیت ہوتی تھی، جب بھی ہوئی تھی۔
نہ ریحان قاسم کو زیادہ بلاتا تھا اور نہ ہی قاسم نے کبھی ریحان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ البتہ دلاور وہ کوئی نہ کوئی قصہ یا کوئی نہ کوئی بات یاد کر کے قاسم سے بات کر ہی لیتا تھا، اور قاسم بھی اس کی بات کا ہلکا پھلکا جواب دیتا تھا۔ ہیر کہاں پر ہے؟ نظر نہیں آ رہی، قاسم کی امی بولی تھی۔ وہ کمرے میں لیٹی ہوئی ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، اس کے سر میں درد ہو رہی ہے، ریحان نے بتانا مناسب سمجھا تھا۔ ہیر کے بابا ایک دم پریشان ہو گئے۔ ہم کو کسی نے کیوں نہیں بتایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ اس نے دوائی کھائی کہ نہیں؟ جی بابا، میں نے اس کو گولی دے دی ہے سر درد کی، وہ کہہ رہی تھی تھوڑا آرام کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ رکو ذرا میں دیکھ کر آتا ہوں رکو ذرا میں دیکھ کر آتا ہوں اس کو زیادہ طبیعت خراب ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، کامران اٹھتے ہوئے بولے تو ان کے ساتھ ہی قاسم، اس کی امی ابو بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ کوئی بات نہیں بھائی صاحب، ہم بھی جا کر خود ہی ہیر سے مل لیتے ہیں، بچی کی طبیعت خراب ہے، قاسم کی امی بولی تو کامران خان نے بس گردن ہلا دی۔ لاؤنج کراس کرتے ہوئے ہیر کے کمرے کی طرف آئے، کمرے کا دروازہ کھلا اور پھر وہ کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے میں اندھیرا تھا، دروازہ کھلنے پر باہر کی مدھم سی روشنیاں اندر آئی تھیں۔ پھر ریحان نے کمرے کی لائٹ جلائی تو کمرہ روشن ہو گیا۔ ہیر بستر پر گردن تک کمبل اوڑھے لیٹی تھی، چہرہ سرخ پڑ رہا تھا، سر پر دوپٹہ باندھے وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ لائٹ جلنے پر اس نے آنکھیں کھول کر اپنے بابا کی طرف دیکھا اور پیچھے کھڑے قاسم اور اس کے امی ابو کو بھی۔ وہ جیسے فکر مند ہوئے تھے۔ بابا آپ یہاں پر؟ السلام علیکم انکل آنٹی۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنا مناسب سمجھا۔ مجھے ریحان نے ابھی بتایا کہ تمہاری طبیعت خراب تھی، تم نے ہم کو کیوں نہیں بتایا بیٹا؟ کامران بولے تھے۔ ویسے ہی بابا آپ پریشان ہوتے۔ پریشان تو میں ابھی بھی ہوا ہوں۔ قاسم کی امی ہیر کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھی۔ کیا ہو گیا ہے ہماری گڑیا کو؟ بھابھی آپ ہماری بچی کا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ ہماری امانت ہے یہ آپ کے پاس؟ قاسم کی امی ہیر کی امی کو دیکھتے ہوئے بولی تو قاسم مسکرا اٹھا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد سب باہر چلے گئے تھے، البتہ قاسم ریحان کے ساتھ کمرے میں ہی کھڑا تھا۔ تم دھیان رکھا کرو اپنا، قاسم بولا تو ہیر نے ایک نظر اس کو دیکھا۔ جی میں رکھتی ہوں اپنا دھیان، بس اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی تھی، سر بہت دکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، تم آرام کرو۔ سوچا تھا ابھی آیا ہوں تو تھوڑی بہت باتیں کر کے جاؤں گا، لیکن تمہاری تو طبیعت ہی خراب ہے، تم آرام کرو پھر کبھی بات کریں گے۔ قاسم کہتا ہوا باہر کی طرف چلا گیا تو ریحان نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ہیر نے کمبل اتارا۔ شکر ہے جان تو چھوٹی، ہیر کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ تمہارا آئیڈیا تو کام کر گیا ریحان، اب میں ذرا اپنا منہ دھو کر آتی ہوں کیونکہ بہت سرخ ہو گیا ہے بلش لگانے کی وجہ سے۔ تو کس نے کہا تھا اتنا زیادہ لگا دو؟ اتنا زیادہ لگا دو، لگ رہا ہے اوور ایکٹنگ ہی کر رہی ہو۔ زیادہ دماغ نہ کھاؤ، بس جان چھڑوانی تھی ہمیں اس قاسم کے بچے سے۔ چلو جان تو چھوٹ گئی نا تمہاری اب اس سے، اس کے بدلے مجھے کیا دو گی تم؟ میں نے تمہاری مدد کی ہے، ویسے تو تمہیں دینا کچھ بنتا نہیں ہے کیونکہ ساری ایکٹنگ میں نے کی تھی۔ کیوں کچھ نہیں بنتا دینا؟ اتنی مدد میں نے تمہاری کی ہے۔ اچھا چلو، کیا ہی یاد کرو گے؟ مانگو تمہیں کیا چاہیے؟ جو مانگوں گا وہ دے دو گی؟ ہاں دے دوں گی، مانگو تو صحیح تم۔ پکا دو گی یا یہ نہ ہو کہ پھر بعد میں تم مکر جاؤ؟ نہیں مکرتی لالا، بتا دے کیا چاہیے۔ اپنی دوست کا نمبر دے دے، ریحان منہ بناتے ہوئے بولا۔ کس کا؟ حیات کا؟ ہیر کا پورا ارادہ تھا اپنے بھائی کو تنگ کرنے کا۔ مجھے اس کا نمبر نہیں چاہیے، رخسار کا نمبر مانگ رہا ہوں، دے دے۔ کیوں رخسار کا کیوں؟ کیونکہ تیری بھابھی جو بنانا ہے اس کو میں نے، اور اگر میں نہ دوں تو کیا ہے، میں خود جا کر لے لوں گا۔ اتنی ہمت ہے؟ بہن صاحبہ جانتی نہیں میں کس کا بیٹا ہوں؟ جی پتہ ہے، میرے ابا کے ہی بیٹے ہو۔ چلو آج تمہاری ہمت دیکھتے ہیں، تم جاؤ اس کے گھر اور جا کر اس کا نمبر مانگو، دیکھتے ہیں وہ تمہیں تھپڑ مارتی ہے یا اپنا نمبر دیتی ہے۔ چلو تم ایڈریس بتاؤ، میں جاتا ہوں اس کے گھر۔ ہیر نے ایڈریس بتایا اور ریحان نے اس کو فون پر لکھا۔ ریحان بھی انتظار کر رہا تھا کہ قاسم کے گھر والے جائیں تو پھر وہ گھر سے نکلے، کیونکہ ابھی وہ گھر سے باہر نکلا تو یقیناً کامران خان اس کو روک ہی لیتے کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اور ان کو چھوڑ کر اس طرح باہر جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جیسے ہی قاسم کے گھر والے گئے، ریحان بھی اپنے کمرے سے باہر آ گیا، ہاتھوں میں گاڑی کی چابی پکڑے۔ یہ تم کہاں پر جا رہے ہو اس وقت؟ کامران خان نے پوچھا تھا۔
کہیں نہیں بابا، دوست کے گھر جا رہا ہوں، اس نے بلایا ہے۔ اچھا کب تک آؤ گے؟ آ جاؤں گا جلدی ہی، بس تھوڑی دیر کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ ریحان گھر سے باہر نکل آیا، پھر اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، پھر گاڑی کو تیز رفتاری سے آگے لے گیا۔ رات کا وقت ہو رہا تھا، آسمان میں چاند چمک رہا تھا، ہلکے ہلکے بادل ہو رہے تھے جو کبھی کبھی چاند کو چھپا بھی دیتے تھے۔ چند ایک تارے آسمان میں ٹمٹماتے نظر آ رہے تھے جو رات کو اور خوبصورت بنا رہے تھے۔ ریحان کسی گھر کے باہر کھڑا تھا، خوبصورت عالیشان گھر، یہ جنگ کے خوبصورت گھروں میں سے ایک تھا۔ باہر سے دیکھنے پر ہی وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، سیاہ عمارت جو بلب کی روشنیوں میں چمک رہی تھی، کہیں کہیں سنہرے رنگ بھی نظر آ رہے تھے۔ ریحان نے گاڑی باہر روکی تو گارڈ ایک دم جن کی طرح گیٹ کے پیچھے سے حاضر ہوا تھا۔ کون ہیں آپ؟ وہ میں رخسار فروخ سے ملنے آیا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ گارڈ نے اگلا سوال پوچھا۔ ریحان خان۔ آپ یہاں پر رکے، میں پوچھ کر آتا ہوں۔ گارڈ اندر چلا گیا، کچھ دیر بعد واپس آیا تھا، پھر اس نے گیٹ کھول دیا۔ ریحان گاڑی اندر لے آیا۔ ریحان گاڑی اندر لے آیا، گاڑی کو پورچ میں روکا اور گاڑی سے نیچے اترا، پھر ایک قطار میں بنی سیاہ ٹائلوں پر چلنے لگا۔ دونوں طرف سبز گھاس تھی۔ وہ اندرون دروازہ عبور کر کے اندر داخل ہوا تو ایک پل کو اس کی آنکھیں روشنی کی وجہ سے چندھیا گئیں۔ گارڈ نے اس کو صوفے پر بیٹھنے کا کہا اور ملازمہ سے کہہ کر رخسار کو بلانے کا کہا۔ وہ ابھی بیٹھا ہوا تھا جب شاہان اپنے دھیان میں کمرے سے باہر نکلا تھا اور جب صوفے پر نظر پڑی تو کسی کا وجود نظر آیا۔ شاہان پہلے ٹھٹکا اور دبے پاؤں چلتا ہوا اس تک آیا۔ شاہان کو پیچھے سے ریحان کی پشت ہی نظر آ رہی تھی۔ شاہان نے بے ساختہ ریحان کے بال پکڑے تھے۔ چور چور، ہمارے گھر میں چور آ گیا ہے، شاہان چلایا تھا اور ریحان ایک دم پلٹا جس کے بال شاہان نے پکڑ رکھے تھے۔ ابے چھوڑ بال میرے، چور نہیں ہوں میں، ریحان اپنے بال چھڑواتا بولا۔ شاہان نے اس کا چہرہ دیکھا تو رک گیا۔ ارے ریحان بھائی آپ؟ ہاں میں۔ یار گھر آئے مہمانوں کی اس طرح سے عزت افزائی کرتے ہو تم لوگ؟ نہیں، مجھے لگا کوئی چور ہے، شاہان اب اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولا، جیسے اس نے یہ سب جان بوجھ کر کیا تھا۔ گارڈ کو باہر کھڑا تو کیا ہوا ہے، سیکیورٹی کے بعد بھی تمہیں لگتا ہے کوئی چور اندر آ سکتا ہے؟ آپ کی کمر نظر آ رہی تھی پیچھے سے تو مجھے لگا کوئی چور ہے۔ چور ایسے کپڑے پہنتے ہیں؟ ریحان نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا تو شاہان اس بار اپنی ہنسی روک نہیں پایا۔ سوری برو، میں تو بس مذاق کر رہا تھا آپ سے، مجھے پتا تھا گھر کے اندر ایسے تو کوئی نہیں آ سکتا، جو بھی آیا ہے یقیناً جاننے والا ہے، سوچا کیوں نہ کوئی مذاق کر لیا جائے، لیکن پتا نہیں تھا آپ ہوں گے۔ ویسے بڑی بات ہے آپ آ گئے، اب تو بہت دن گزر چکے ہیں، جب ہم گھومنے پھرنے گئے تھے اس وقت دیکھا تھا آپ کو، بس وقت ہی نہیں ملتا۔ اچھا تو آج کیسے آنا ہوا آپ کا ہمارے گھر؟ اور ہیر آپی نہیں آئیں؟ نہیں، تمہاری ہیر آپی نے چیلنج کیا تھا مجھے۔ اچھا، ایسا بھی کیا چیلنج کر دیا آپ کو ہماری طرف ہی آنا پڑ گیا؟ کیوں؟ تمہیں کیوں بتاؤں، تم ابھی چھوٹے بچے ہو۔ ویسے میں اتنا بھی بچہ نہیں ہوں، چلیں میں کافی جوس منگواتا ہوں آپ کے لیے، آپ بیٹھیں، شاہان کہتا کچن کی طرف چلا گیا اور تبھی رخسار اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ السلام علیکم، اس کو کمرے سے آتا دیکھ کر ریحان اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وعلیکم السلام، آپ کھڑے کیوں ہو گئے ہیں، بیٹھیں نا، رخسار بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہمارے بابا نے سکھایا ہے جب پسندیدہ عورت کھڑی ہو تو بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اچھا تو یہ بات انہوں نے آپ کو خود سکھائی ہے، اور میں آپ کی پسندیدہ عورت ہوں کیا؟ اب کی بار رخسار مسکرائی تھی۔ نہیں، میں نے اکثر بابا کو دیکھا ہے، جب امی کھڑی ہوتی ہیں تو بابا بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں نے کب کہا کہ آپ میری پسندیدہ عورت ہیں؟ ریحان نے بات بدلی۔ اچھا تو پھر اگر پسندیدہ عورت نہیں ہوں تو کھڑے کیوں ہوئے آپ؟ عورت تو ہیں نا آپ، اس لیے کھڑا ہونا مناسب سمجھا۔ اب کی بار رخسار ہنستی تھی۔ اچھا تو یہاں کیسے آنا ہو گیا آپ کا، اور آپ میری دوست کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ کیونکہ آپ کی دوست نے کہا تھا کہ ہمت ہے تو میں آپ کے گھر آؤں اور خود آپ سے آپ کا فون نمبر مانگوں۔ اچھا، اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ آپ کو نہیں پتہ رخسار صاحبہ، پٹھان ہوں میں، اور ہمت پیدا ہونے سے ہے مجھ میں۔ اچھا جی، تو آپ کو لگتا ہے آپ کو اپنا فون نمبر دے دوں گی؟ دے تو دینا چاہیے، نہیں تو میری بہن چیلنج جیت جائے گی،
اور میں یہ نہیں چاہتا۔ لینے کو میں آپ کا نمبر آسانی سے لے سکتا ہوں، آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں تھی مجھے۔ اچھا وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ذرا اپنے سائڈ ٹیبل پر دیکھیے، آپ کی امی یا ابو میں سے کسی کا فون ہے شاید، اور اس میں آپ کا نمبر تو ضرور ہوگا۔ رخسار نے دیکھا، وہ اس کی امی کا فون تھا، وہ باہر گئے تھے، شاید وہ بھول گئی تھی۔ فون لاک ہے، رخسار فوراً بولی۔ لاک کھولنا کون سا مشکل کام ہے؟ اب آپ دیں گی نمبر یا نہیں؟ رخسار نے کچھ دیر سوچا۔ دے دوں گی، پہلے وعدہ کریں اگلی بار ہیر کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ ضرور لے کر آؤں گا، نمبر بتائیں۔ رخسار نے اپنا نمبر بتایا تو ریحان نے لکھ لیا۔ اتنے میں اس کے لیے چائے وغیرہ بھی آ گئی تھی۔ جب رخسار کے امی ابو گھر کے اندر داخل ہوئے، سامنے ریحان کو بیٹھے دیکھا تو رک گئے۔ وہ شاید کسی دوست کے گھر ڈنر پر انوائٹڈ تھے اور رخسار اور شاہان نے جانا مناسب نہیں سمجھا۔ ریحان ان کو دیکھ کر ایک دم کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم انکل آنٹی۔ وعلیکم السلام۔ رخسار بیٹا یہ کون ہے؟ سلام کا جواب دینے کے بعد فاروق صاحب نے پوچھا تھا۔ بابا یہ ہیر کے بھائی ہیں، ریحان خان، مجھے اور شاہان سے ملنے آئے تھے۔ اچھا کیسے ہو بیٹا؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے بیٹا، ڈنر کر کے جانا؟ نہیں انکل بس جانے والا ہوں۔ اچھا اور بتاؤ تمہارے بابا کیسے ہیں؟ جی بابا بھی ٹھیک ہیں۔ بہت اچھے آدمی ہیں تمہارے بابا بیٹا، غریبوں کی بہت مدد کرتے ہیں۔ ایک دو بار میری ملاقات ہوئی ہے ان سے۔ اسکول بنوا رہا تھا میں، مجھے ان کی ضرورت پڑی تو میں نے ان کو یاد کیا۔ انہوں نے بہت مدد کی تھی میری۔ جی انکل۔ ریحان کو جیسے عجیب ہی خوشی ہوئی تھی اپنے بابا کی تعریف سن کر۔ میری طرف سے کامران صاحب کو شکریہ بولنا۔ جی میں ضرور کہوں گا، اب میں چلتا ہوں۔ ابھی تو آئے ہو، بیٹھو نا۔ نہیں انکل بس ان دونوں سے ملنے آیا تھا، ریحان نے کہا۔ اچھا کبھی آؤ ہمارے گھر اپنی فیملی کے ساتھ، مجھے بہت خوشی ہوگی ریحان۔ جی ضرور آؤں گا، ابھی میں چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ، ریحان کہتا گھر سے باہر نکلا تھا۔ شاہان اسکول میں تھا، چھٹی ہونے والی تھی، بس کچھ وقت رہتا تھا۔ شاہان ایک لڑکی 17-18 سال کی اس کے پاس آئی تھی۔ ہاں بولو، شاہان بولا تو اس لڑکی نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ آج تم زیادہ ہینڈسم لگ رہے ہو۔ میں روز ہی ہینڈسم لگتا ہوں رمیسا۔ نہیں آج پتہ نہیں کیوں مجھے بہت ہینڈسم لگ رہے ہو۔ اچھا شکریہ۔ اچھا کیا تم نوٹس دو گے مجھے اپنے؟ میں کل نہیں آئی تھی اور مجھے پتہ نہیں ہے، تھوڑی دیر میں سر نے نوٹس چیک کرنے ہیں اور میں نے تو لکھے بھی نہیں ہیں۔ اب بھری کلاس میں ڈانٹ پڑے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ اوہ تو یہ سب تعریف نوٹس کے لیے تھی؟ شاہان آج تم ہینڈسم لگ رہے ہو۔ اب کی بار شاہان بری طرح اس کی نقل اتارتا بولا اور وہ لڑکی اس کو گھور کر رہ گئی، جس کا کوئی اثر نہیں لیا تھا شاہان فاروق نے۔ دو گے نا نوٹس؟ وہ لڑکی اب کی بار تھوڑا گھور کر بولی۔ نہیں دوں گا، میں نے کہا تھا کل نہ آتی، اور میں کیوں دوں تمہیں نوٹس؟ اور اگر نوٹس چاہیے تو ایک نوٹ بک لو اور اس پر 1000 ٹائم لکھو شاہان تم آج ہینڈسم لگ رہے ہو۔ وہ لڑکی اس کو دیکھ کے رہ گئی۔ رہنے دو، مجھے نہیں چاہیے تمہارے نوٹس، میں کسی اور سے لے لوں گی۔ ہاں تو جاؤ پلیز، روکا کس نے ہے؟ جاؤ اور لے لو، لیکن پورا اسکول جانتا ہے میرے نوٹس پرفیکٹ ہوتے ہیں، بنا کسی غلطی کے۔ وہ لڑکی اب کی بار کچھ نہیں بولی تھی اور چلی گئی۔ شاہان بس ہنس دیا۔ واللہ یہ لڑکیوں کو تنگ کرنے میں جو مزہ ہے نا۔ شاہان اب کندھے پہ بیگ ڈالے اسکول سے باہر نکلا تھا۔ شام کا وقت تھا، لاہور میں شام چھا رہی تھی، دن ڈھل رہا تھا۔ ایک اپارٹمنٹ میں ایک لڑکی صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ سامنے کافی کا کپ پڑا تھا جب اس کے گھر کا دروازہ بجا تھا۔ اس نے باہر کیمرہ لگا رکھا تھا تاکہ نظر رکھ سکے باہر کون کھڑا ہے۔ اس نے اسکرین پر دیکھا، کوئی آدمی ہاتھ میں پیزا کا ڈبہ پکڑے کھڑا تھا۔ پیزا کا ڈبہ پکڑے کھڑا تھا، ڈیلیوری بوائے کے یونیفارم میں۔ اس نے تو پیزا آرڈر نہیں کیا تھا، شاید ڈیلیوری بوائے نے غلط جگہ بیل بجا دی تھی، وہ کسی اور کا آرڈر تھا شاید۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا۔ یس میم آپ کا پیزا، ڈیلیوری بوائے بولا تھا، لیکن میں نے کوئی پیزا آرڈر نہیں کیا، غلط ایڈریس پر آئے ہیں آپ۔ وہ لڑکی انگریزی میں بولتی ہوئی پلٹنے ہی لگی جب اس کے فلیٹ میں کوئی 2 اور لوگ داخل ہوئے تھے ڈیلیوری بوائے کے ساتھ۔ ایک تو ارسلان تھا، دوسرا ASP یوسف ملک۔ یوسف نے ڈیلیوری بوائے کو دیکھا
ویل ڈن یاسر، یوسف بولا۔ وہ لڑکی ایک دم ڈر گئی۔ ہو آر یو، وہ لڑکی چلاتے ہوئے بولی۔ تیرا باپ ہوں، یوسف بولا تھا، اور وہ لڑکی ایک دم پیچھے ہوتی گئی۔ یوسف آگے آ رہا تھا۔ آخر پر وہ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ سائڈ پر ایک ٹیبل پڑا تھا جہاں کچھ واز رکھے تھے خوبصورتی کے لیے۔ اس نے وہ واز اٹھا کر یوسف کو مارنا چاہا اور یوسف برق رفتاری سے نیچے جھکا۔ کچھ پل میں یہ سب ہوا تھا۔ یاسر اور ارسلان گھر کی تلاشی لے رہے تھے۔ یاسر کا دھیان یوسف پر بھی تھا۔ اس لڑکی نے مارنے کی کوشش کی۔ یوسف جس طرح بچا، یاسر نے دیکھا۔ یاسر سے رہا نہیں گیا، وہ سب چھوڑتا اس لڑکی تک آیا تھا۔ تیری تو یاسر ابھی بڑا ہی تھا کہ یوسف نے اس کو روک دیا۔ سر، اس نے آپ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ تو کوئی بات نہیں یاسر، میں سنبھال لوں گا۔ تیرے بھائی نے ٹریننگ کی ہے، چنے نہیں بھونتا رہا۔ تو تلاشی لے۔ یاسر کا غصہ ٹھنڈا کرتا یوسف بولا تو یاسر بھی گھر کی تلاشی لینے لگا۔ جب اس لڑکی نے یوسف کو بے ساختہ دھکا دیا، ایک پل کو یوسف خود کو سنبھال نہیں پایا کیونکہ وہ خود کا وجود ڈھیلا چھوڑ کر کھڑا تھا۔ یوسف نے نظر اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا۔ بس بہت ہو گیا ڈرامہ۔ یوسف نے نظر اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا۔ بس بہت ہو گیا ڈرامہ۔ اب اگر مجھے ہاتھ لگایا تیری جان لے لوں گا میں۔ عورت ہو، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مارتی ہی جاؤ بہن، یوسف چلاتا ہوا بولا تو ایک پل کو یاسر اور ارسلان اپنا کام چھوڑ کر اس کو دیکھنے لگے، جبکہ یوسف کے دہاڑنے پر وہ لڑکی ایک پل کو کانپ اٹھی تھی۔ ہو آر یو، وہ ہمت کرتے بولی تو یوسف نے اپنا کارڈ نکال کر دکھایا۔ ASP یوسف ملک، اینڈ یو آر انڈر اریسٹ۔ لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے اپنے شوہر کے ساتھ فراڈ کیا ہے، تم اس کی جائیداد لے کر بھاگے ہو، ہمارے پاس سارا ریکارڈ ہے۔ تبھی یاسر گھر کے پیپر ڈھونڈ کے لے آیا تھا۔ سر جی، یہ رہے گھر کے پیپر اور باقی کے ڈاکیومنٹس، اور یہ کچھ رقم ہے، یہ اس نے اپنے گھر کی الماری میں رکھی تھی۔ یاسر ساری چیزیں یوسف کو دیتا ہوا بولا۔ تم لوگ میرے ساتھ ایسے بدتمیزی کر کے مجھے نہیں لے کے جا سکتے، تم لوگوں پر کیس کر سکتی ہوں میں، تمہارے ساتھ کوئی لیڈی پولیس آفیسر بھی نہیں ہے، یہ سراسر بدتمیزی ہے، وہ عورت تلملاتی ہوئی بولی جب یوسف مسکرایا۔ تمہیں لگتا ہے میں بھی پولیس آفیسر بن گیا؟ سائرہ، اس نے باہر کے دروازے کو دیکھتے ہوئے کسی کو آواز لگائی تو ایک لیڈی پولیس اہلکار اندر داخل ہوئی تھی۔ یس سر۔ سائرہ، ان کو باعزت پکڑو اور تھانے لے کر چلو، میڈم کو اریٹیشن ہوتی ہے کہ کوئی مرد ان کو ہاتھ لگائے۔ جی سر، جیسا آپ کہیں۔ سائرہ نے اس کو پکڑا اور آگے کو چل پڑی تو ارسلان صاحب، آپ کو ہوا لینی ہے جیل کی؟ اب کی بار یاسر تنگ کرنے کے لیے ایک دم سیدھا منہ بنا کر بولا۔ آ جائیں ارسلان صاحب، آپ کو تو میں خود تھانے کی ہوا کھلاتا ہوں، یاسر بولا تو ارسلان نے یوسف کو دیکھا۔ وہ مذاق کر رہا ہے اور کچھ نہیں۔ سر جی، مذاق تو کرنے دیا کریں نا، یاسر نے منہ بنایا۔ تمہارا بہت شکریہ یوسف، ارسلان کہہ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی میں تمہارا کس طرح سے شکریہ ادا کروں، اگر تم نہیں ہوتے تو نہ جانے کیا ہوتا، میں تو امید ہی کھو بیٹھا تھا۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یوسف باہر نکلتے ہوئے بولا تھا۔ ارسلان نے اس کو روکا۔ وہ پیپر ڈاکیومنٹس تو مجھے دے دو، ارسلان یوسف کے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ یوسف نے ایک نظر اس کو دیکھا۔ کیوں نہ پہلے ہم تایا کے گھر چلیں اسلام آباد، وہاں جا کر دے دوں گا تایا کے ہاتھ میں، یوسف نے کہا تو ارسلان نے بس گردن ہلا دی۔ یہ لیں تایا، یہ آپ کے گھر کے پیپر ہیں اور یہ آپ کی باقی کے ڈاکیومنٹ، باقی کے جائیداد کے ڈاکیومنٹ۔ یوسف نے ایک فائل سامنے کی اور اس کے تایا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، جبکہ تائی خود حیران کھڑی تھی اور یسریٰ انتہا کی خوش تھی۔ وہ جس چیز کی امید چھوڑ بیٹھے تھے وہ چیز ایک بار پھر دوبارہ مل گئی تھی، ان کی جائیداد ایک بار پھر واپس مل گئی تھی۔ یوسف اس وقت اپنے تایا کے سامنے کھڑا تھا، پاس میں شرمندہ سا ارسلان کھڑا تھا اور دائیں طرف یاسر کھڑا تھا، جس کو ساری باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو بس یسریٰ کو دیکھ رہا تھا، اور یسریٰ کو پتہ تھا کہ یاسر نامی ہوائی مخلوق انتہا کی دل پھینک لگتی تھی۔ ہم سب مل کر بھی تمہارا شکریہ ادا کرے تو کم ہے، تم نے ہماری بہت مدد کی ہے، مجھے تو لگا ہی نہیں تھا کہ تم یہ کر پاؤ گے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں تمہارا شکریہ ادا کیسے کروں۔ شکریہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
یہ میرا فرض تھا جو میں نے نبھایا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ یوسف نے پاس کھڑے ارسلان کو دیکھا۔ تمہیں کچھ نہیں کہنا ارسلان؟ بابا وہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں، دوبارہ ایسی کوئی غلطی بھی نہیں کروں گا۔ اب جہاں دل کرے وہاں پر میری شادی کر دیجیے گا، دوبارہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا، ایک بار مجھے معاف کر دیں۔ وہ پوری طرح شرمندہ تھا۔ اس کے بابا نے ایک نظر اس کو دیکھا اور اپنی بیوی کے سہارے سے آگے بڑھے۔ کچھ دیر اس کو دیکھتے رہے۔ ارسلان کو لگا وہ اب تھپڑ کھینچ کر اس کے منہ پر ماریں گے۔ باپ تھے، دل موم ہو گیا۔ انہوں نے ارسلان کو گلے لگا لیا۔ کچھ نہیں ہوتا، دیر آئے درست آئے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تمہیں صحیح اور غلط کی پہچان تو ہوئی نا۔ یوسف بھائی آپ رہیں گے نا اب ہمارے گھر؟ یسرا بولی تھی۔ بالکل بھی نہیں۔ ارے کیوں؟ کیونکہ بہن صاحبہ فی الحال مجھے جا کر ڈیوٹی جوائن کرنی ہے۔ یوسف بھائی ایک دو دن بعد چلے جانا، پھر کبھی آؤں گا، فی الحال میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے یسرا۔ ہاں جی یسرا جی، ہم پھر کبھی آئیں گے۔ اب کی بار یاسر بولا تو یسرا نے اس کو دیکھا۔ میں نے صرف یوسف بھائی کو کہا ہے۔ تو جہاں یوسف بھائی وہاں تو میں بھی ہوں گا نا؟ ہاں ہاں بیٹا، تم بھی لازمی آنا، یسرا کی امی بولی تو یاسر مسکرا اٹھا۔ جی آنٹی میں لازمی آؤں گا آئندہ سے تو۔ اور پھر کچھ دیر یوسف اور یاسر وہیں پر بیٹھے رہے، پھر آخری الوداع کہہ کر وہ اٹھ کر آ گئے۔ کچھ دیر میں ان کی فلائٹ تھی جو کہ پہلے ہی وہ کروا چکے تھے۔ اب وہ ایئرپورٹ میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ یاسر اب تو ڈر نہیں لگے گا نا فلائٹ میں بیٹھنے سے؟ سر جی کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن پوری کوشش کروں گا کہ اب کی بار نہ ڈروں۔ ویسے تو تم ہر چیز سے ڈرتے ہو، اس لڑکی نے میرے پر حملہ کیا تب تمہیں نہیں لگا ڈر؟ تم کس طرح سے غصے میں آگے بڑھے تھے؟ سر جی آپ کے معاملے میں میرا دل مضبوط ہو جاتا ہے، آپ بھائی جو ہیں، آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اچھا کیا کر سکتے ہو؟ کھانا پکا سکتے ہو؟ کھانا بھی پکا سکتا ہوں اور وقت آنے پر جان بھی داؤ پر لگا سکتا ہوں اور جان دے بھی سکتا ہوں۔ قاسم کے گھر والے ابھی گئے ہی تھے جب زرمان کا نام چمکا ہیر کے فون پر۔ چلے گئے آپ کے بابا کے دوست؟ پہلا سوال جو زرمان نے پوچھا تھا وہ یہی تھا۔ ہاں تھوڑی دیر پہلے ہی گئے ہیں، میں نے تو سر درد کا بہانہ بنا لیا تھا تاکہ باہر نہ جانا پڑے، اور ریحان نے بھی اس میں ساتھ دیا تھا، اور ہوا بھی یہی، ہمیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، الٹا وہ سب خود ہمارے کمرے میں آ گئے تھے حال احوال پوچھنے کے بعد پھر وہ خود ہی باہر چلے گئے تھے۔ چلے یہ تو اچھا ہوا نا، کم سے کم جان تو چھوٹی آپ کی اس سے۔ ہاں مجھے کہہ رہا تھا ویسے تو بات کرنی تھی، لیکن ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر کبھی بات کروں گا۔ کرنے دیتا ہوں میں اس کو بات، آپ کو دوبارہ بات کرنے کا کہے نا تو میرا نمبر دے دینا، میں کر لوں گا اس سے بات۔ پھر یاد رکھنا فون میں سے نکل کر تمہیں مارے گا۔ پتہ نہیں کیوں قاسم جب پاس ہوتا ہے تو عجیب لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے قاسم اچھا بننے کا دکھاوا کرتا ہے۔ آپ کا وہم ہوگا ہیر، آپ کے ابو اگر اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو پتہ تو ہوگا ان کو کہ وہ کیسا ہے، اب ہر ایرے گہرے سے تو اٹھا کر آپ کی شادی نہیں کر دیں گے نا۔ ہیر میں تو کہتا ہوں بھاگ چلتے ہیں کہیں پر، بھاگ کر لیں گے شادی۔ میں نے کب کہا کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر بھاگ بھی نکلے تو دلاور بھائی نے ڈھونڈ کر بوٹی کر دینی ہے ہماری، تم جانتے نہیں ہو ان کو۔ چلیں پھر کوئی بات نہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تم چھوڑو یہ ساری باتیں، بتاؤ کیا کر رہے ہو تم؟ کچھ بھی نہیں، آپ کو ہی سوچ رہا ہوں، لیکن میں تو تم سے فون پر بات کر رہی ہوں، یہی سوچ رہا ہوں کہ مجھ سے بات کرتے ہوئے آپ کتنی پیاری لگ رہی ہوں گی۔ ہر وقت مذاق کرتے ہوئے تمہارا دل نہیں بھر جاتا کیا؟ نہیں میرا دل نہیں بھرتا۔ اوہ رکھو فون، اب لگتا ہے امی آ رہی ہیں۔ ماں کی آواز سن کر ہیر نے فون بند کر دیا۔ ہاں جی، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ اچھا اتنی انٹرسٹنگ نہیں تھی، کیا کہتے ہیں، ویلی سی ایپیسوڈ تھی آج کی، مجھے پتہ ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اسی سے تم لوگ گزارا کر لو۔ لیکن آگے تو مزے کی ایپیسوڈ ملتی رہیں گی نا کبھی تو تم لوگوں کو ٹویسٹ ملتا رہے گا، اور میں تم لوگوں کو بتا دوں اتنی ویلی ناول نہیں ہے کہ زرمان کو محبت ہوگی، زرمان کی شادی ہو جائے گی ہیر سے اور وغیرہ وغیرہ، اور زرمان مطلب اتنی بھولی بھالی، مطلب اتنی وہ سیدھی سادی ناول نہیں ہے بنا کسی ٹویسٹ کے، ٹھیک ہے؟ تو تم لوگ مطلب تم سب دیکھتے جاؤ کہ اب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مطلب اس بار تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، کل میں بیٹھی سوچ رہی تھی نا
میں نے ایک ناول ایسے ہی مطلب میں بیٹھی ہوئی تھی نا، میں تم لوگوں کو بتاتی ہوں میرے دماغ میں کہاں سے ایک ٹویسٹ آیا میرے دماغ میں، سوچتے ہیں اب وہ کیسے ڈالے اور تم لوگوں کو کیسے شوق اور جھٹکے دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں کل ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی، ناول ہی لکھ رہی تھی یہ والی ایپیسوڈ، ٹھیک ہے؟ تو میرے دماغ میں آیا کہ کیوں نہ مطلب ایک ٹویسٹ ڈال لیا جائے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں سے ڈالوں، میں نے ایک سین لکھا ناول کے اندر نا، تو مجھے لائک یاد آ گیا مطلب یہ جب رخسار والا سین نہیں ہوا کہ ریحان رخسار کے گھر میں داخل ہو رہا ہوتا ہے تو سیاہ عمارت اور وغیرہ وغیرہ، وہاں سے نا مجھے ایک چیز یاد آئی، میں نے سوچا کیوں نہ کچھ مزے کا ٹویسٹ ڈال لیا جائے، تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ناول میں، لیکن میں تب تک اگلی قسط نہیں دوں گی جب تک اس پہ 500 ویوز نہیں ہوں گے یا پھر کم سے کم 1000 ویوز نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگلی قسط کی مطلب فی الحال میرے سے امید نہ کرنا، باقی اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔